الحمد لله رب العالمين وسلام على نبينا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين۔ تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں ہوں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے متبعین پر۔ تعارف قرآن میں کل میں نے آپ کو بتایا کہ رب العالمین نے فرمایا یہ قرآن مقدس بہت کریم ہے، عزت والا ہے، فی کتاب مکنون، یہ چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ یہ کتاب مکنون کیا ہے؟ وہی ہے جو بہت معروف آیت مبارکہ ہے جو بارہا پڑھی اور سنی جاتی ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجد ہے، مجد والی، بزرگی والی ہے، قرآن مجید ہے، اور یہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو سورہ زخرف میں بھی بیان فرمایا ہے۔ سورہ زخرف کی ابتدائی غالباً 34 آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مقدس انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، سورہ زخرف میں شروع کی آیت تو مقطعات ہے، حامیم، اس کے بعد دوسری والکتاب المبین، اور تیسری ہے انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور اس کے بعد والی 34 آیت کریمہ میں فرمایا انہ فی ام الکتاب۔ تو یہاں ام کتاب کس کو کہا جائے گا؟ کیا ہے ام الکتاب؟ وہی لوح محفوظ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب کہا۔ تو انہ فی ام الکتاب، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو کتاب ہے، جو اصل کتاب ہے، اس میں درج ہے، لدینا، یہ ہمارے پاس موجود ہے، لعلی حکیم کہا اس کو، یہ بہت ہی بلندی والی ہے اور بڑی حکمت والی ہے ہمارے پاس وہ کتاب، لوح محفوظ کی کتاب، اسی میں یہ قرآن مقدس پورا کا پورا درج ہے۔ یہ قرآن مقدس کے بڑی عظمت والے ہونے کے باب میں سورہ عبسہ کی بھی چند آیتیں آپ ضرور یاد رکھیں۔ سورہ عبسہ کی غالباً 11ویں آیت کریمہ سے لے کر کے آپ 15ویں آیت تک پڑھ لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وہاں پر اس قرآن کے بارے میں، سورہ عبسہ وتولیٰ والی جو سورت ہے 30ویں پارے کی، اس میں قرآن مجید کو فرمایا انہ، بے شک یہ جو کتاب ہے، کلا انہ تذکرۃ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے، تو جس کا جی چاہے، من شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اس سے نصیحت پکڑے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی صحف مکرمۃ، یہ بہت عزت والے صحیفوں میں ہے اللہ کے پاس۔ فی صحف مکرمۃ کہا، صحف کہتے ہیں صحیفوں کو، مصحف کو۔ ہمارے پاس جو کتابوں کے صفحے ہوتے ہیں، ہم خود اپنی اردو زبان میں بولتے ہیں صفحات پر مشتمل کتاب ہے، تو صفحے بولتے ہیں اردو زبان میں، تو ہم تو مصحف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہے فی صحف مکرمۃ ہے، مرفوعۃ مطہرۃ۔ سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ کیا کیا بات فرما رہے ہیں ذرا غور کیجئے۔ یہ بہت ہی کیسے صحیفوں میں ہے؟ مکرمۃ۔ ذرا غور سے سنیے حافظ صاحب، قرآن مقدس کی عظمت کے باب میں جو سورہ عبسہ میں جو بات آئی ہے، ذرا غور سے سمجھنے کی بات ہے اس کو۔ یہ قرآن کہاں ہے؟ فی صحف مکرمۃ، بہت عزت والے، مکرمۃ جس کو کہا اللہ تعالیٰ نے، بہت ہی باعزت صحیفوں میں یہ قرآن مجید ہے اللہ کے یہاں۔ مرفوعۃ، بہت رفعت، بہت بلند، بہت بلند، بہت بلند، مرفوعۃ، مطہرۃ،
بہت پاکیزہ، بہت پاکیزہ، مطہرتین. اور کیا فرما بی ایدی سفرتین کرام بررہ، ایسے ہاتھوں میں ہے یہ، اس کو لکھنے والے ہاتھ، اس کو لے آنے والے ہاتھ، اس کو اٹھانے والے ہاتھ ملائکہ کے ہیں، وہ ہاتھ جس سے کے ذریعے سے یہ قرآن لکھایا، بھیجا، وہی کے ذریعے بھیجا جاتا ہے. کرام بررہ، انتہائی نیک، اللہ تعالیٰ کی مقرب ترین مخلوق اور بڑی عزت والی مخلوق و فرشتے جو اس کو لے کر کے آتے ہیں. کرام بررہ. ٹھیک ہے، یہ سورہ عبسہ میں ہے، اللہ نے فرمایا. اب واقعہ کی طرف آئیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر بہت مطہر. تو کون ہے وہ مطہر؟ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. قرآن مقدس کی تفسیر بھی، قرآن مقدس سے میں نے آپ سے کہا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پہلا اصول بیان کیا ہے نا. تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ جن کے بارے میں اللہ خبر دے رہے ہیں سورہ واقعہ میں لا یمسہ الا المطہرون کہہ کر کے، وہ کس مخلوق کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے؟ اس کو نہیں چھوتے مگر بہت مطہر. یہاں قرآن مقدس میں جو معنی ہے اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے ہیں نہیں چھوتے اس کو مگر مطہر، تو حقیقت میں اس سے جو مراد ہیں وہ کون لوگ مراد ہیں؟ ملائکہ مراد ہیں، فرشتے مراد ہیں، جن کا ذکر یہاں سورہ عبسہ میں ہو رہا ہے. فی ایدی سفرۃ کرام بررہ. ٹھیک ہے، بڑے عزت والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے یہ قرآن، وہ اس کو چھوتے ہیں. اب یہ تو ان کا جواب ہو گیا مشرکان عرب کا. میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ تانے دیتے ہوئے کتنی باتیں کرتے تھے کہ یہ خود گھڑ لیتے بھی کہتے تھے، یہ بھی کہتے تھے کہ کوئی شیاطین ان کو سنا دیتے ہیں تو یہ آ کر کے ہم کو سنا دیتے ہیں. تو ان کا جواب ہے کہ کمبختوں، شیاطین کی اوقات بھی نہیں ہے کہ اس کو چھو سکے. شیطانوں کے اوقات میں یہ بات نہیں ہے، وہ تو حقیر ترین مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار دی گئی ہوئی، ٹھکرا دی گئی ہوئی، نکال دی گئی ہوئی نجس ترین مخلوق ہے. ان کی وہ اوقات ہے ہی نہیں کہ وہ قرآن کو چھو بھی سکے. وہ چھو بھی نہیں سکتے، قرآن کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے. چاہے کہ چھو سکے اور اس کو پکڑ سکے یا اس کی طرف مائل ہو سکے شیاطین. ارے ان کا تو اتنا برا حال ہو جاتا ہے اگر کوئی بہترین قرآن کا چاہنے والا، محبوب اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے کلام سے والہانہ محبت کرنے والا، اگر وہ پورے اخلاص کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے لگ جائے تو وہ شیاطین بھسم ہو جائے جل کر کے. وہ جل جاتے ہیں قرات سن کر کے، بے شمار جن جل جاتے ہیں اس قرآن کی قرات سے. آپ کو نہیں معلوم ہے شاید. یہ حقائق ہیں، میں الٹا باتیں نہیں کر رہا ہوں آپ سے، یہ ریالٹی سے حقائق ہیں. کئی ایسے جن جو شیاطین جن ہیں وہ قرآن مقدس کے تلاوت کر کے کسی کو اگر اثرات ہو جائے، کسی کو جن پلیت پکڑ لے اور اس کا سایہ جو اس کو اس کی جو چھو لیتا ہے، وہ کسی کو انسانوں کو چھو لیتا ہے، جن ٹچ کر دیتا ہے یا اس کے اندر رسوں میں گھس جاتا ہے، تو ایسے کے اوپر اگر قرآن مقدس رقیہ کے طور پر دم کر دیا جائے تو وہ شیاطین جل جاتے ہیں، جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. چھونا تو بہت دور کی بات ہے. اور وہ غلطی سے کسی ایسے آدمی کو پکڑ لے جو قرآن مقدس کی سے بے پناہ محبت کر کے اس کے دنوں رات شب و روز تلاوت میں رہتا ہے تو جنوں کی خیر نہیں ہے. پھر اگر وہ کسی ایسے آدمی کے اندر گھس جائے غلطی سے، کوئی شیطان کسی ایسے آدمی میں گھس جائے، غلطی سے گھس جائے یا گھسا دیا جائے جبرن. آپ کو یہ بات میں کیوں ہو رہا، جبرن بھی گھسائے جاتے ہیں جن. وہ عمدن تو بہت کم گھستے ہیں کسی انسان میں، اور خصوصاً ایسے انسان میں تو کبھی نہیں گھسنا چاہتے وہ جو مسجدوں کی طرف آتے جاتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں. تو جن اور شیاطین ان کے قریب آنا بھی نہیں چاہتے، بھاگتے رہتے وہ ان سے. وہ خود ہو کر کے تو نہیں آتے، عموماً آتے ہی نہیں ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی جبرن کو گھساتا ہے، وہ جادوگر کرتے ہیں وہ کام. وہ خود نہیں گھسا سکتا شیطان، وہ بڑے شیطان سے کام لیتا ہے. وہ اس کی منتیں کر کے، عاجزی کر کے، بڑے شیطان کی اس کی پوجا پاٹ کر کے وہ جادوگر اس کو راضی کرتا ہے. یہ ہوتا ہے شیاطین اور جناتوں کا جو جادو کا کھیل ہوتا ہے پورا. یہ گندا کھیل ہوتا ہے، کبھی کسی وقت بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ.
اور بتانے والا ہی ہوں، بتاؤں گا ضرور. یہ ملت کی حرکتیں جو ہو رہی ہے نا، یہ بدبخت ملت ہے یہ، جو رسول اللہ کی اور قرآن کی طرف نسبت تو کرتی ہے، مگر یہ ملت کا اتنا برا حال ہے اس وقت زمین پر. یہ یہودی جو کچھ کرتے تھے وہ یہ بھی کرتے ہیں. آپ نے سورہ بقرہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ نے جو ان اہل کتاب کو، اسحاق کے بیٹوں کو، جو آسمانی کتابیں تو دی تھی اللہ تعالیٰ نے، مگر یہ بدبخت اللہ کی کتابوں کو پیٹھ پیچھے ڈال دیے. اللہ کی کتابوں کو پس پشت ڈال دیے، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیے اٹھا کر کتاب اللہ کو. اور کس میں لگ گئے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اور بدبخت لگ گئی ہے اس کے پیچھے جو سلیمان کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، یعنی جادو کے عمل کی طرف لگ گئے. وہ جادو کے اعمال اور عملیات اور گندے عملیات کی طرف مائل ہو گئے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے. کون؟ اہل کتاب. تو یہ بدبخت ملت کے بدبخت اس وقت کے جو ہے، یہ اللہ کی پناہ ہے ان ذلیلوں سے، ان دھتکارے ہوئے سے، کہ یہ رسول اللہ کی طرف نسبت تو کرتے ہیں، قرآن کی طرف نسبت تو کرتے ہیں، لیکن عملیات گندے کرتے ہیں. یہ بھی وہی کر رہے ہیں جو وہ اہل کتاب کا کیا کرتے تھے، اسی جادو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، بعض بدبخت تو خود یہ عمل کرتے ہیں بدبختانہ عمل، اور بعض بدبخت ان عمل کرنے والوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کے پاس جا کر کے ان کی عاجزی اور منت کرتے ہیں، علاج معالجے کے لیے ان کے پاس دوڑتے ہیں، جادوگروں کے پاس. برا نہیں ماننا، آپ کے اپنے شہر میں دیکھ لو، جاؤ، میترواڑی سلطان شاہی ہے، گندا میتر، گندا نجیس پلید، وہ جادوگر کے پاس آ کے دیکھو، برقعے والیوں کی لائن آپ کو نظر آ جائے گی، قطار ہے. میں ایسے ہی نہیں بولتا ہوں، سب باتیں سب معلوم ہے مجھے. جاؤ نئے پل کے پاس جا کے دیکھو، وہاں موسیٰ ندی کے اندر آپ کو مل جائے گا ٹوپیاں والے اور برقعے والیاں سب جادوگر کے پاس. یہ ملت. تو شیاطین اس کے قریب نہیں آ سکتے. خیر میرے موضوع میں واپس آ رہا ہوں. شیاطین اس کو نہیں چھوتے، ان کا ایک جواب ہے، لا یمسہ الا المطہرون بِأَیْدِی سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ. یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بزرگ ترین فرشتے اس کو لے کر کے آتے ہیں، خصوصاً ان فرشتوں میں سے ان کا سردار جو ہے وہ وحی لے کر کے آتا ہے. ملائکہ کا سردار سید الملائکہ جبریل امین، وہ وحی الہی لے کر کے انبیاء کے پاس آتے ہیں. صرف رسول اللہ کے پاس وہ آئے نہیں، ایسی بات نہیں ہے. رسول اللہ سے پہلے بھی جتنے نبیوں کے پاس آتے تھے وہی آتے تھے سردار ملائکہ کے. ٹھیک ہے. جب پہلی وحی ہمارے آقا پر نازل ہوئی تھی، کہاں پر؟ غار حرا میں، جبل نور جس کو کہہ کر کے آپ جا کے دیکھتے بھی، عمرہ وغیرہ کو گئے تو آپ کو جو ہے ٹرپ کراتا نا، وہ سواری پھرا کے بتاتے، زیارت کراتے تو جاتے ہیں. جبل نور پہ چڑھتے بھی ہیں بڑی عقیدت کے ساتھ. چڑھنا نہیں آیا تو بھی بڑی تکلیف سے چڑھتے ہیں، بڈھے بھی چڑھتے ہیں. عقیدت ہے، چڑھتے ہیں، چڑھنے دو. عقیدت اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. رسول اللہ سے محبت ہونا چاہیے. دیکھ رہے ہیں کہاں جا کر کے وحی اتری تھی تو ٹھیک ہے. لیکن حکومت تو وہاں کچھ بنائی کری نہیں ہے، لیکن پاکستانی ایجنٹ پورے وہاں بیٹھ گئے جا کے، کتے وہاں پر بھی ہے. اگر یہ حکومت چلی گئی وہاں سے تو وہاں پر بھی جھنڈے ونڈے خبے وبے لگ جاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ مسلط کر کے رکھا ان لوگوں کو وہاں پہ، چھوٹے مارنے والے، اس لیے کچھ ہو نہیں سک رہا وہاں. ٹھیک ہے. تو غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی، وہاں سے ہمارے رسول اللہ جو دوڑے ہوئے گھر آئے تھے، زنبیلونی، آپ کو بخار چڑھ گیا تھا، وہ بھی کیفیات آپ کو میں سب کچھ سنا دوں گا انشاءاللہ. تعارف قرآن میں وہی بات آ جائے گی انشاءاللہ. تو حضرت ختیجہ ہماری ماں رسول اللہ کو دلاسا دیے تھے، آپ گھبرائیے مت، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، یہ کہہ کر کے. اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئے تھے. یہ ورقہ کون تھے؟ بن نوفل. یہ اہل کتاب کا دین قبول کر چکے تھے. یہ حضرت ختیجہ کے رشتہ دار تھے، خالہ، کوئی چچا تایا جو بھی تھے، کچھ رشتہ دار تھے، وہ ان کے خالو وغیرہ تھے. تو ان کو معلوم تھا حضرت ختیجہ کو کہ انہوں نے اہل کتاب کا جو کتابوں والا دین ہے وہ قبول کر لیا ہے. تو ان کو علم ہے، نبوت کے بارے میں جانتے ہیں، آسمانی کتابوں کے بارے میں جانتے ہیں، بہت سارا علم والے آدمی ہیں.
تو شاید یہ کیا کیفیت ہو گئی ان کی، یہ کچھ بتا سکیں گے۔ تو یہاں سے ہماری ماں کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہماری ماں کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی، خدیجہ کو، کہ ابھی نبوت رسول اللہ کو مل گئی ہے، آپ نبی بنا دیے گئے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم تھا آپ کو۔ اپنے شوہر کو پریشان اور بیمار دیکھے تو وہ مشرکوں کے پاس نہیں گئے، ذرا غور کرو آپ، ان کا پورے خانوادے میں ان کی پورے چٹم ہی بگڑا ہوا، پورا مشرکوں کا چٹم ہی تو تھا نا، مگر وہ ایک کتاب کے علم والے آدمی کے پاس گئے بات پوچھنے کے لیے کہ میرے شوہر کو کیا ہوا ہوگا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ماں کا ذہن بھی بہت صاف ستھرا تھا بہت پہلے سے ہی، الحمدللہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جہاں میری ماں ختیجہ کا ذکر ہو جائے نا، اللہ اللہ، میرے روم روم عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے مجھ پر۔ میں کہتا ہوں اللہ، کوئی مقام ہی نہیں رکھتا میری ماں کا، ختیجہ کا، کہ رسول اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا ان کے بارے میں۔ اور جب تک یہ میری ماں ختیجہ رسول اللہ کے نکاح میں تھی، رسول اللہ نے کوئی اور نکاح ہی نہیں کیا۔ آپ دیکھ لیجیے تاریخ میں، ان کی وفات کے بعد ہی نکاح کیا رسول اللہ نے، ہر نکاح۔ اور جو اولادیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں بچی ہوئی ہیں، جو بھی آپ جس سے آپ میرے آقا معروف ہوئے ہیں اولاد کے ذریعے سے، کچھ نعمت ملی اولاد کی اور سکھ ملا ہے اولاد کا، تو وہ خدیجہ کی اولاد سے ہی ملا ہے۔ چاروں بیٹیاں ہماری ماں خدیجہ کی۔ مرد بچے خیر وہ باقی نہیں رہے، زندہ نہیں رہے، وفات پا گئے، لیکن ہماری ماں نے مرد بچے بھی دیے ہیں ہمارے رسول اللہ کو، عورت بچیاں بھی عطا کی۔ تو رسول اللہ نے یوں نہیں کہا تھا خدیجہ کے بارے میں۔ ایک مرتبہ سب سے چہیتی بیوی ہمارے رسول اللہ کی حضرت عائشہ چھوٹی بیوی، اللہ ان کے مراتب بلند تر بلند فرمائے، ایک مرتبہ وہ ان کے اندر بچپنا بھی تھا، لڑکپن بھی تھا، وہ میچورڈ عورت نہیں تھے حضرت عائشہ، بہت چھوٹی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر کے لائے تھے ان کو۔ تو لڑکپن کے انداز، مزاج جو لڑکپن میں ہونا چاہیے وہ مزاج تو تھا ہی، انسانی فطرت سے بالا تر تو نہیں۔ ہماری یہ ماں میچورڈ تھی، رسول اللہ سے بڑے عمر کے تھے جب شادی ہوئی، تجربے کار تھے، دور اندیش تھے، بردبار تھے خدیجہ۔ تو ایک مرتبہ عائشہ نے ایسے ہی بول دیا تھا، ارے وہ بڑھیا آپ کی پہلی بیوی، وہ بڑھیا خدیجہ، ایسے ہی بچپن لڑکپن کے انداز میں، بچپنے انداز میں ایسے ہی بات کرتے کرتے بول دیے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا عائشہ آئندہ کبھی ایسا نہیں بولا خدیجہ کے بارے میں۔ تو دیا نا ساکشات، کہا تم میں سے کوئی بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اس نے جو کچھ مجھ پر قربان کیا ہے۔ تو اپنے بیمار شوہر کو بخار میں بھرے ہوئے تھے تو لے کر کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئی تھی، دیکھو میرے شوہر کو کیا ہو گیا۔ تو حضرت ورقہ نے، کیونکہ وہ کتابوں کو جانتے تھے، نبوت کے بارے میں جانتے تھے، ساری کیفیت پوچھی کہ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ بھتیجے، بولو۔ رسول اللہ کو پوچھے بھتیجے کیا ہوا تھا اصل میں، بول کیا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ نے پورے واقعے کو سنا دیا کہ ایسا ایسا ہوا، میں حسب معمول جو ہیرا میں جا کے بیٹھتا ہوں غار میں پہاڑ پر، میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، میں اچانک ایک کوئی ظاہر ہو گیا اور مجھے دبوچ لیا اپنی باہوں میں، اور بہت طاقت سے دبوچا ہے، میری ہڈیاں جواب دے دی تھی اس کی طاقت کے مقابلے میں، اندازہ نہیں، بہت طاقتور تھا وہ۔ رسول اللہ نے کہا کہ اتنی طاقتور تھا وہ، بہت طاقتور تھا، میری طاقت جواب دے گئی تھی اس کے مقابلے میں۔ اور وہ کہہ رہا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو جب انہوں نے یہ بات پوری سنی تفصیل سے اور بڑے سنجیدگی سے سنے، تجربے کار آدمی تھے، بہت بوڑھے آدمی تھے اور بہت جانتے تھے علم، تو بڑے سنجیدگی سے سنے رسول اللہ کی بات، کیا ہوا تھا، کدھر ہوا تھا۔ اس کے بعد غور کر کے کہنے لگے وہی ناموس تھا، یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا۔ ورقہ ضمیر روم روم چیخ اٹھا، اندر سے آواز نکل گئی، ان کی آتما کی آواز، روح کی آواز، ناموس ناموس کرنے لگے، یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو نبیوں کے پاس آیا کرتا ہے، جو موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا، وہی ہے تم سے آ کر کے ملا ہے محمد۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب تمہاری قوم تم کو اپنے ہی وطن سے دربدر کر دے گی اور تم کو نکال باہر کرے گی، کاش میں اس وقت تمہارے ساتھ ہوں، رہ پاؤں۔ میں بہت بوڑھا ہوں، اندازہ تھا کہ شاید میں رہوں گا نہیں رہوں گا، اپنی عمر کا یقین نہیں تھا ان کو کہ میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا، بہت بوڑھے ہوئے تھے۔ تو یہ بات کہنے لگے تو رسول اللہ بڑی حیرت سے پوچھے تھے کیا چچا
میری قوم کے لوگ مجھے اتنا چاہنے والے، اتنا عزت و اکرام کرنے والے میرے لوگ، میرے عزیز رکھتے ہیں جو یہ لوگ، یہ مجھے نکال دیں گے اپنے وطن سے؟ تو کہا جب بھی یہ پیغام جو تم پیغام سنانے والے ہو، یہ فرشتہ جس کسی سے ملا ہے اور اس نے لا کر کے جب کسی پیغمبر کو یہ پیغام دیا ہے اور اس پیغمبر نے جب وہ پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، تو انسانوں نے اس نبی کے ساتھ وہی کیا جو میں تم کو کہہ رہا ہوں. لوگوں نے بستیوں سے گھسیٹ کے باہر کر دیا ہے. شاید تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تجربے کی بنیاد پر کہہ رہے تھے، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی تمہاری قوم کرے گی. یہاں سے میرا خیال ہوتا ہے، یہ میری اپنی بات ہے، میں کسی پر لاتا ہوتا نہیں ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ واللہ عالم، میں بھی پورے یقین سے یہ بات نہیں کہتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں ایسا کہ ورقہ بھی مومنوں میں سے ہی ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے پاس. پہلے رسول اللہ کے اصحاب میں شاید اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو بھی شمار کر لے گا، مجھے ایسا یقین ہوتا ہے کبھی کبھی، کیونکہ یہ تصدیق ہے بھائی، یہ پہلا آدمی تصدیق کر رہا ہے رسول اللہ کی رسالت کی. ابھی خود رسول اللہ کو نہیں معلوم ہے وہ نبی بنایا گیا، خدیجہ کو بھی نہیں معلوم ہے یہ رسول ہو گئے، مگر وہ آدمی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ پیغمبروں سے ہی ملتا ہے یہ فرشتہ، اور تم کو ملا ہے اور تمہارا ساتھ وہی ہوگا جو پیغمبروں کے ساتھ ہوا ہے، اور کاش میں اس وقت تمہارے ساتھ رہتا. یہ حسرت بھی ظاہر کر رہا ہے، یہ آدمی پہلا آدمی ہے. یہ نہیں تو ایمان اور کیا ہے پھر؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ یہ ایمان نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ تصدیق نظر نہیں آ رہی اس کی آپ کو؟ یہ اور بات ہے کہ وہ زندہ نہیں رہا، وفات پا گیا. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو اسی فرشتے کے بارے میں انہوں نے بھی، ورقہ بن نوفل نے بھی رسول اللہ کو بتایا. یہ ملائکہ کا سردار ہے جو وحی لے کر کے پہلے بھی آتا تھا رسول اللہ سے، رسول اللہ کے پاس بھی وہی آیا ہے. تو لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر کون؟ مطہر فرشتے، وہ وہی لے کر کے آتے ہیں، شیطان اس کو نہیں چھو سکتے. ان بدبختوں کو جواب دیا کہ کوئی شیطان ہوتا ہے اس کو چھو نہیں سکتا اس کتاب کو، ہمارے کلام کو. بہت مطہر فرشتے اس کو لے کر کے آتے ہیں. اب یہاں سے فقہ کے علماء فقہ نے، فقہا نے ایک مسئلہ استنباط کیا اس آیت کریمہ سے. اس پہ بہت سارا مباحثہ اور اس پہ بھی جو ہے اٹھ پٹان باتیں ایک دوسرے کی چلتی رہتی ہے. لا یمسہ الا المطہرون سے ایک مسئلہ اخذ کیا گیا ہے، استنباط کیا گیا ایک مسئلے کا. وہ یہ کہ اس قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے اگر بیٹھنا ہو تو وضو کر کے طہارت سے بیٹھو، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر مطہر لوگ اس کو چھوتے ہیں. تو اس کے لیے علماء فقہ نے شرط قرار دے دیا کہ وضو بھی شرط ہے قرآن کو چھونے کے لیے. یہاں پر طہارت میں اختلاف ہے علماء کے بیچ. بعض علماء کہتے ہیں طہارت کبریٰ تو شرط ہے، طہارت صغریٰ شرط نہیں ہے. اب یہ فقہ کے مسئلے ہیں، فقہا کے مسئلے ہیں. مطلب کیا ہے طہارت کبریٰ اور صغریٰ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ طہارت کبریٰ کہتے ہیں غسل کے ساتھ آدمی پاکیزہ ہو، یعنی جنابت کی حالت میں نہ ہو، نجاست کی حالت میں، جیسے کہ نفاس کی حالت میں جج چاہے، حیض کی حالت میں عورت ہے، یا جماع کی حالت میں آدمی ہے، احتلام کی حالت میں آدمی ہے، پاک نہیں ہے. تو ان نجاستوں سے غسل کرنے کو کہتے ہیں، پاکی حاصل کرنے کو کہتے ہیں طہارت کبریٰ. طہارت کبریٰ اس کو کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ جنابت کرا ہوا آدمی ہے، طہارت کبریٰ کے اندر داخل نہیں ہوگا، وہ طہارت کبریٰ سے نکل گیا جنابت کے بعد. احتلام ہو گیا تو آدمی طہارت کبریٰ سے نکل گیا، نجاست کی حالت میں آ گیا، طہارت کی حالت میں نہیں ہے. تو ایسے آدمی کے لیے طہارت کبریٰ کا حاصل کرنا شرط ہے، لازم ہے، جلد سے جلد کرنا چاہیے. جنبی کو بھی، یعنی جنابت کرنے سے فارغ ہونے والے کو بھی اور احتلام والے کو بھی جلد سے جلد طہارت لے لینا چاہیے، طہارت کبریٰ غسل کر لینا چاہیے. اس حالت میں رہنا پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مومن کی شان نہیں ہے. مومن کے لیے کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ بار بار بچوں کو پڑھا لیتے آپ، طہارت ہی، پاکیزگی ہی آدھا ایمان ہے. آدھے تقاضے تو طہارت سے ہی پورے ہو جاتے مومن کے. تو مطہر رہنا ایمان کا تقاضا ہے، ہمیشہ مطہر رہنا، ناپاکی کی حالت میں زیادہ تک نہیں گزارنا، وقت پسندیدہ نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، اسی طرح سے عورت کے لیے اپنے ایام ہیں.
حیض کے ایام ہے اس کے 7 دن سے لے کے 10 دن تک کے اس کے ایام ہوتے، کسی کے 7، کسی کے 8، کسی کے 9، کسی کے 10 دن. اسی طرح سے نفاس کے حالات ہوتے عورتوں کے، جو عورتیں بخوبی جانتی ان سب چیزوں کو. ٹھیک ہے، وہ ان کے ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں. تو جیسے ہی وہ ختم ہو جائے فوراً وہ غسل کر کے پاک ہو جاتی ہیں. تو یہ طہارت کبریٰ کہتے ہیں اس کو. اور طہارت صغریٰ کیا ہوتا ہے؟ آدمی غسل کرا ہوا پاکیزہ تو ہے، جنابت میں نہیں ہے، احتلام کی حالت میں نہیں ہے، پاکیزگی کی حالت میں ہے. تو اب وہ نماز کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے طہارت صغریٰ کا بھی اہتمام کرے گا. نماز کے تو لازم ہے، فرض ہے، نماز کے لیے تو فرض ہے طہارت صغریٰ بھی، کبریٰ بھی اور صغریٰ دونوں بھی فرض ہے. صغریٰ کہتے ہیں وضو کرنے کو، طہارت صغریٰ ہے وضو کرنے کو. آدمی غسل کرا ہوا تو ہے لیکن وہ پیشاب سے یا پیخانے سے ہو کے آیا ہوا ہے، یا اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے، یا وہ تمام ریزنز، وجوہات جس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وہ کہ اس میں سے کوئی ایک لحاق ہوا تو اس کا وضو فاسد ہو چکا ہے. تو جس کا وضو فاسد ہو گیا ہو وہ نماز ہرگز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وضو نہیں کر لے. نماز کے لیے تو شرط اور فرض ہے طہارت صغریٰ بھی. کیا قرآن کی تلاوت کے لیے بھی وضو بھی شرط ہے؟ طہارت کبریٰ تو فرض ہے ہی، غسل سے تو ہونا ہی ہے، نجیس آدمی تو ہاتھ نہیں لگائے گا اس کو. لیکن کیا وضو بھی لازم اور شرط ہے قرآن کی تلاوت کے لیے؟ اس میں فقہ کا اختلاف ہے، فقہاء کرام کا. نماز کے لیے تو قرآن، نماز میں چونکہ قرآن پڑھی جاتی ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے نماز کے لیے، اس کے لیے تو وضو کرنا لازم ہے نماز کے لیے. لیکن نماز کے علاوہ کی جو حالت ہوگی اس کی تلاوت قرآن کے لیے وضو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وضو شرط نہیں ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی وضو شرط ہے. یہ اختلاف ہے فقہاء کا. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ رہے ہیں میری بات آسانی سے؟ تو کیا کرنا چاہیے اب جب اختلافی مسئلے سامنے آ جاتے ہیں امت کے اندر، یہ ایسا بول رہے، یہ ایسا بول رہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ جی، عظیمت کا پہلو اختیار کرنا چاہیے. عظیمت اور فضیلت والا پہلو اختیار کرنا یہ ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے. اچھے سے اچھی چیز کو اختیار کرنا. تو اس میں سے جو عمدہ قول نکل کے آتا ہے جس میں عظیمت کا پہلو ہے وہ وضو کر لینا افضل اور بہتر ہے. کیونکہ تلاوت بھی اللہ تعالیٰ کے خاطر جب آپ بیٹھ کے کرتے تو وہ بھی ایک عبادت کی ہی قسم ہے. اس میں بھی اہتمام ہو، عظمت کا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پاس و لحاظ ہو، ادب ملحوظ رکھا جائے، پورے ادب اور احترام کے ساتھ، پورے طہارت، خشوع اور خضوع کے ساتھ آدمی بیٹھ کر کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے. یہ زیادہ افضل عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہے نا بھائی؟ اب اس میں کیا ضرورت ہے ان کے مسلکوں کے اوپر باتیں کرنے کی؟ احناف کے پاس ایسا ہے تو ہم نہیں کریں گے. ارے یہ کیا بات؟ نہیں، حنفی اس کو جو ہے بڑا سختی کے ساتھ یہ بول رہے کہ وضو کرے بغیر قرآن نہیں چھونا. ہم بغیر وضو کرے کے قرآن پڑھ کے بتاتے لوگوں کو. ارے کیوں بتاتے بھائی؟ ٹھیک ہے، کبھی کبھار اگر آپ کر رہے ہیں تو ان کی ضد میں یہ بات بولو کہ تم جو سختی برت رہے ہو وہ مت کرو، اور رخصت کا پہلو رکھو ضرور اس کے اندر، لیکن اہتمام، عظمت اور ملحوظ کو ملحوظ رکھو. یہ اچھائی کی باتیں ہیں، یہ باتیں اچھائی کی ہے. دیکھیے، نان مسلمز کے لیے بھی ایک سوال آپ نے بھائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بات ابھی سوال کا تو سیکشن نہیں ہے ہمارا، لیکن جب آ گیا درس کے بیچ میں آپ نے سوال پوچھ لیا تو ٹھیک ہے، اس کا جواب دے ہی دیتا ہوں میں. جی، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کو قرآن دے رہے ہیں، کہ جماعت اسلامی کے لوگ اور یہ لوگ جو داعی لوگ ہیں، جو سلفیوں میں بھی جو دعوت کے گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں، یہ عموماً یہ باتیں کرتے ہیں، عموماً اور یہ کام کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید غیر مسلم کو بھی پیش کرتے ہیں. بھائی وہ تو وضو سے نہیں ہوتا، طہارت سے نہیں ہوتا، تو اس کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا. ٹھیک ہے، سب سے پہلا داعی بنا کر کے رسول اللہ نے مدینہ منورہ کو، پہلا مکے سے باہر ایک داعی نکلا تھا، وہ کون تھے بولو؟ ارے واہ، جزاک اللہ خیر، شاباش بیٹے، اللہ تمہاری سینے کو اور کھول دے. مصعب بن
عمیر پہلا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ کے رسول مبلغ بنا کر کے مکے سے باہر ایک داعی کے حصے سے بھیجے مدینہ منورہ کو. تو جب مصعب بن عمیر وہاں گئے, کس کے گھر ٹھہرے تھے معلوم؟ وہاں پر وہاں کے دو قبیلوں کے دو سرداراں تھے وہاں, اوس اور خزرج کے, جو مدینے کے وہاں کے اصل باشندے, عرب باشندے, بنو نذیر, بنو خنیقہ, بنو وہ سب تو یہودیوں کے قبائل ہیں. اصل عربوں کے قبائل جو مشرک تھے دین میں, دین تو وہی جو مکے والوں کا دین ہے, ان کا بھی دین وہی تھا مدینے والوں کا, وہی بت پرستی, کعبے کو آنا, وہی بتوں کا چڑھاوے چڑھانا, ان کے سامنے ناچ لینا, گا لینا, چلے جانا, وہی دین تھا. لیکن اصل قبائلی عرب تھے وہ قبیلے. تو ان میں سے اسد بن زرارہ سرداروں میں سے ایک تھے سعد بن معاذ اور ایک اسد بن زرارہ. یہ دونوں دوستاں تھے, دونوں بھی ایک ان کے قبیلے کے سردار, ان کے قبیلے کے سردار, دونوں سرداراں بھی تھے. ٹھیک ہے. اور بلکہ سعد بن معاذ کے یا اسد بن زرارہ جو ہے بھائی تھے رشتے کے. ایک اور شخصیت تھی وہاں پر سرداروں کے حصے سے, ایک دوست تھے ان کے, اسید بن حذیر. یہ قبیلے کے سردار تھے, اصل سردار تھے قبیلے کے, ایک اسید بن حذیر اور ایک معاذ بن جبل. اسد بن زرارہ جو تھے وہ سعد بن معاذ کے تھلیرے بھائی تھے, چچا زاد کچھ بھائی تھے رشتے کے. وہ مسلمان ہو گئے تھے اسد بن زرارہ کب؟ جب حج کے لیے آئے تھے آخری زمانے میں, مکے کی ہجرت سے پہلے مدینے کے لوگ جب حج کرنے آئے تھے تو رسول اللہ علیہ وسلم جو ملاقات کیے تھے عقبہ کی گھاٹی میں, جو عہد و پیمان ہوئے تھے, عقبہ کی گھاٹی میں جو رسول اللہ سے عہد و پیمان کر کے ان لوگ واپس آئے تھے, ہم جا کے تبلیغ کر کے آپ کے پاس جو ہے اپنے آپ کے دین کا کام کریں گے, چھپ کے خفیہ کام کر رہے تھے وہ لوگ. تو اس میں سے اسد بن زرارہ بھی ایک تھے. تو جب وہ آ کے حج کے دن موقع پہ آئے اور بولے کہ اب جو ہے آپ ایک کام کیجئے, ہمارے ساتھ ایک مبلغ کو دے دیجئے, ہم خفیہ طور پر وہاں جا کے کام کریں گے آپ کے دین کا. تو اللہ کے رسول ان کو منتخب کرے, مصعب بن عمیر کو, کہ تم ان کے ساتھ جانا. اب جا کے یہ اسد بن زرارہ کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں مصعب بن عمیر. ٹھیک ہے, اب آپ کا جواب آ رہا ہے, دیکھیے میں بتا رہا ہوں, آپ بات طویل کر دے رہے ہیں, آپ لوگ وقت آپ زیادہ کر دیے, لیکن ٹھیک ہے جواب آ گیا, اچھی بات ہے. لوگوں کے سامنے عورتیں بھی سن رہی ہے, سن لیجئے. تو وہاں کام چل رہا, یہ تبلیغ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیا سناتے تھے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب لکھ کے دے کے بھیجے تھے کیا ان کو؟ میاں میں ایک ایسی کتاب لکھ کے دے رہا ہوں تمہارے کو جس میں قرآن کی آیتیں بھی اور میری باتیں بھی ہے, اور سب باتیں اس میں لکھ دیا, تم جا کے قرآن نہیں پڑھنا. ابھی نئے نئے لوگ ہیں, وہ جا کے تم میری کتاب پڑھو بول کے بھیجے تھے کیا؟ ذرا اٹھا کے دیکھو کیا پڑھتے تھے جا کے. وہ مبلغ اسلام جو سب سے پہلے تبلیغ کے لیے نکلے تھے تبلیغی مشن پہ, وہ سب سے بڑا تبلیغی تھا, وہ پہلا تبلیغی ہے زمین کا, جو زمین سے باہر, مکے سے باہر نکل کے گیا شہر تبلیغ کرنے کے لیے. اور اللہ کے رسول خود بھی جائے اپنی اجازت سے کہ تم اپنے منتخب کر کے ان کو تم جاؤ اور تبلیغ کرو وہاں دین کی. تو وہ جو بھی ان کے پاس آتا تھا وہ اللہ کی قرآن جو رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی, جو صورتیں جو آیتیں اترے تھے وہی سناتے تھے, کوئی اور چیز نہیں سناتے تھے, کوئی اور بات نہیں سناتے تھے. جیسے آج کے یہ تبلیغی اپنی کتابیں لے کے پھرتے ہیں نا, یہ اعمال وہ اعمال فلاں اعمال چلا اعمال, ان کی وہ کچھ نہیں سناتے تھے. وہ سیدھے اللہ تعالیٰ جو نازل کی ہے قرآن مقدس وہ سناتے تھے. اور اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہا تھا کہ نئے نئے لوگوں کو ڈائریکٹ قرآن کو سناؤ, میاں میں کتاب دے رہا ہوں یہ لے کے جاؤ. ہو سکتا تھا نا جس تم گھڑ لیے اپنا یہ مزاج کہ ڈائریکٹ قرآن سناتے تھے کیا لوگوں کو؟ نہیں, ہماری کتاب میں سب قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے, واقعہ بھی ہے. پھر کو چلنا بتا لو تمہاری کتاب اٹھا کے, تم کو بولا کون لکھو بول کے؟ اللہ نازل کرا کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ اللہ جو نازل فرمایا وہ کافی نہیں ہے؟ وہ نہیں سنائیں گے لوگوں کو, اس کو تو کانچوں میں لاک کر دیں گے. ممبر پر تمہارے اعمال اس لیے کہہ رہا ہوں, وہ تمہارے اعمال ہے, تم نے گھڑے وہ اعمال. کیسے کیسے اعمال گھڑے اس کے اندر؟ ایک ٹانگ پہ کھڑے لے کے پوری رات قرآن پڑھ رہے والا عمل گھڑا تم نے اس کو. مرغے کی اولاد ہے ایک ٹانگ پہ کھڑے کے قرآن پڑھ رہے پوری رات. کون بولے آپ کو ایک ٹانگ پہ کھڑے کے قرآن پڑھنا ہے؟ جی 40 سال لگاتار تک جو ہے بغیر سوئے کے نماز
پڑھتے گئے صاحب واقعات لکھ رہے ہیں تمہارے وہ اعمال میں. 40 سال لگاتار بغیر نیند بغیر سوئے بچے کیسا پیدا ہو گئے ان کو؟ بگ 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 بگ. ارے جو اللہ نازل فرمایا وہ کافی نہیں ہے؟ تو مصعب بن عمیر جا کر کے وہ قرآن پڑھتے تھے. اب ذرا دیکھیے تو معاذ ابن جبل اور یہ اسید بن حضیر، یہ دونوں سرداران دونوں قبیلوں کے، ان کے پاس معاذ ابن جبل کے پاس کوئی آئے تاکہ بولے تمہارا بھائی جا کے مکے سے ایک آدمی کو پکڑ کے لایا، نئے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے ہمارے مدینے میں بھی. اب وہاں کے لوگ بیزار ہے کہتے ان لوگوں سے نیا دین شروع کرے کہتے کہ ان کی محمد ہے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نیا دین پیش کر رہے ہیں کہتے وہاں کے لوگ پریشان ہیں. انہوں جا کے تمہارے بھائی صاحب وہاں سے ان کو لے کے آئے ایک مبلغ کو، نئے دین کی تبلیغ کر دے رہا، لوگ سب بھٹک جا رہے ہیں، دیکھو اپنا دین چھوڑ دے رہے ہیں بول کے جا کے ان کو معاذ بن جبل کو شکایت کرا، کمپلینٹ ان کے بھائی کی اسد بن زرارہ کی. تو معاذ بن جبل اسد ان کو اسید بن حضیر کو بلا کے دوست آئے نا، دونوں قبیلے کے سردار ہیں. ارے میاں میرے بھائی کے پاس آ کے ان کی مبلغ ٹھہرا ہوا کہ تیرے بھائی یہ ایک نئی پریشانی ہو گئی، اب میں رشتے کے معاملے میں کیا کروں، میرا بھائی ہے، میں رشتہ داری کا معاملہ ہے، میں تو کچھ زیادہ سختی نہیں کر سکتا اس کے اوپر، تو جا کے ذرا نمٹ لینا بھائی، بھگا دے اس کو یہاں سے مدینے سے بول کے وہ نئے مبلغ. تو اسید بن حضیر وہ بھالا اٹھا لے کے نہیں اس کی تو میں جاتا ہوں، کون ہے وہ، بڑے تم تراق سے جو ہے کر لیتے ہوئے پہلوان سردار ہے گئے. تو اسد بن زرارہ دیکھ لیے انہیں اسید بن زرارہ سردار ہے انہیں قبیلے کا، تو ان کو کان میں آ کے قریب آ کے بول رہے ہیں اسید بن عمیر کو، حضرت یہ جو آ رہا نہیں پوری قوم کا سردار ہے، انہیں اگر اسلام قبول کر لیا نا پورا قبیلہ آتا اس کے پیچھے، ذرا اس کو اچھے سے نپٹ لو، آپ اچھا سناؤ اس کو اللہ کی کتاب جو کلام ہے. تو مصعب بن عمیر بولے آنے دو بھائی، اللہ کے فضل سے آنے دو، ہمارا کیا ہے اس میں کمال، ہم کیا کرتے ہیں، جو کرتا وہ اللہ رب العالمین کرتا، اس کا کلام کرتا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو وہ سنا دیتے جو اس نے نازل کیا. بھائی یہ کرتے تھے صحابہ کرام، ہم سنا دیتے ہیں جو اس نے نازل کیا ہے. کہاں یہ ہوا بھائی، شروع ابھی ہجرت مدینہ بھی نہیں ہوئی تھی، معلوم ہے مکے سے کہاں گئے تھے، پہلی ہجرت کہاں ہوئی تھی بولو، پہلی ہجرت مکے سے نکل کے کس طرح گئے تھے، نکل کے صحابہ حبشہ گئے تھے، نجاشی کے علاقے میں، وہاں کھڑے رہ کے جعفر بن ابی طالب کیا سنا ہے نجاشی کو، کیا سنا ہے بھائی، ادھر ادھر کی باتیں سنائے، قرآن سنائے تو بادشاہ اتر کے آگے روتے ہوئے اوپر سے روتے اتر کے آگے ترنگا اٹھا کے ہاتھ میں رکھ کے بولا اللہ کی قسم جو تمہارے نبی پہ اترا اور جو ہمارے نبی عیسیٰ پہ اترا ایک ہی شمع کا نور ہے. بولا پگھل گیا. سورہ مریم سن کے، سورہ مریم سنائے تھے انہوں حضرت جعفر. صحابہ یہ سناتے تھے، کوئی اور چیز سناتے تھے. بھائی تمہاری طرح کا حماقت صحابہ نہیں کرتے تھے، صحابہ قرآن والے تھے، وہ تمہاری طرح کے مبلغ نہیں تھے. یہ اعمال وہ اعمال نہیں لے کے ناچے پورے زمین کے اوپر، فرقے بنا کے بیٹھ گئے، پورے اللہ کی کتاب چھوڑ دیے. وہ تو کتاب اللہ سے جڑے ہوئے تھے. تو جیسے ہی انہوں کو بولے کہ انہیں آ رہا اسید بن حضیر آ رہے تھے، تو بولے سردار ہے، تو بولے آنے دو، اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو اثر ہے وہ ہم تو سنا دیں گے. اب انہوں جو ہے قریب آئے، بڑے وہاں سے چیخ لیتے آئے باہر سے ہی، کون ہے وہ نیا آیا سو ہمارے پاس، کیا ہمارے لوگوں کو پٹی پڑھا رہا، فلاں چلاں، چیخ لیتے آئے. تو انہیں اسد، ان کی قوم کے لوگوں میں سے اسد بن زرارہ، انہوں باہر آ کے بولے کیا کہیں کوئی چیخ رہے، ٹھہرو ذرا، کیا بات کرو. نہیں وہ کس کو لے کے آئے گئے تھے تم، فلاں چلاں. بولے تو یہ دیکھو بھائی جو بات انہوں پیش کر رہے ہیں، تمہارے کو بھی عقل ہے نا، تم تو قبیلے کے سردار ہیں ہمارے، اتنے بڑے، تم اچھی خاصی سمجھ ہے تمہارے پاس، بہترین سمجھدار آدمی ہے تم، سن تو لو کیا بول رہی. پھر اس کے بعد اگر تم فیصلہ کر کے بولے انہوں جو بول رہے ہیں وہ غلط باتیں بول رہے ہیں پورے بول کے، تم سننے کے بعد بولے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاتا ہوں، بنا دیں گے ان کو. اپن تو ایک ہے نا، وہ ذرا سنو تو صحیح کیا بول رہے ہیں. تو ان کی بات سمجھ میں آئی پہلوان کے، انہوں بولے بات صحیح بول رہا، اپنا بھائی ہے نا بول رہا سوالات، اپن کیا دیوانے ہیں کیا، سنیں گے کیا بول رہے ہیں آخر. اس کے بعد بات اچھی ہے تو قبول لیں گے، نہیں تو ایک منٹ بڑھا دیں گے ان کو یہاں سے. بات سمجھ میں آ گئی ان کو، بولے ہاں یہ بات تو صحیح بول رہے ہیں تم، کیا کرنا. تو بولے ایسا تو نہیں سننا ہے وہ بات جو انہوں بول رہے ہیں،
وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایسو بات ہے، وہ آسمان اور زمین کائنات پیدا کرنے والے خالق کا کلام ہے، جو ابھی آپ تمہارا سوال کا جواب آ رہا، ایسا تو نہیں سننا ہے تو کیا کرنا، غسل کر کے آنا پڑتا آپ غسل کر کے آئیے پھر بیٹھ کے سننا ہے، کیونکہ وہ پاکیزہ کلام ہے بول رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے بول رہے ہیں۔ تو انہوں بولے ٹھیک ہے بھائی غسل کر کے آتا، تم غسل کر کے آئے، غسل کر لے کے آ کے بیٹھ گئے، بولے سناؤ حضرت کیا سناتے تم؟ حامیم سجدہ غالباً تھی وہ جو تاریخ میں ہے، حامیم سجدہ کی آیتیں تھی شروع کی، مصعب بن عمیر پڑھنا شروع کرے، زاروں خطا رونے لگ گیا یہ پہلوان، پھل پر آنسو چلے جا رہے، جسم کہاں پر ہے اس کا، اثر کاری ہوا اللہ کے کلام کا، کلام سمجھ، بولو تھا ان کی زبان ہے بھائی، وہ اہل زبان ہے، ان کو معلوم ہے کیا بات ہو رہی ہے، یہ وہ سمجھ رہے تھے اس کو، یہ کسی انسان کا کلام نہیں معلوم ہو رہا ہے، روحوں کو جھنجھوڑ دیا، تھرا اٹھے اور فوراً ہاتھ پکڑ کے بولے تمہارے دین میں داخل ہونے کے واسطے کیا کرنا پڑتا بھائی، بولو میں تیار ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاتھ بڑھاؤ، کلمہ پڑھو، گواہی دو۔ وہی حال ان کا ہوا سعد بن معاذ کا، ہوا کیا پھر انہوں جو ایمان قبول کر لے کہ اب انہوں کیا کرے، انہوں ہوشیاری کرے، خود قبول کر لیے اور دوست کی محبت دل میں امنگیں مار رہی ہے، اب اسد کو بول رہے ہیں، اسد بن زرارہ کو، تیرے بھائی کو بھی لاتا ہو رہے اسد، اس کو دور کیسا رکھیں گے اتنے عظیم دین سے؟ مگر انہیں بھی پہلوان بھیجا ہے، سردار ہے قوم کا، اس کو میں نہیں پڑھتا ہوں، ڈر کیسا لانا میرے کو معلوم، بولے میں لے کے آتا ہوں اس کو انشاءاللہ بول کے اٹھ کے گئے۔ تو دور سے جب جا رہے ہیں تو انہوں بھی دور سے بھاپ لیے، سردار ایسی چھوڑے ہی ہوئے تھے سردار قوم کے، دور سے بھاپ لے کے اپنے لوگوں کو بول رہے ہیں، انہیں جو حماقت سے اٹھ کے گیا تھا نا، اسے جو منہ لے کے گیا تھا وہ منہ لے کے تو نہیں آ رہا انہیں، وہ وہاں سے کچھ بدلا دکھ رہا نہیں انہیں، وہ وہاں سے بیٹھ کے لوگوں کو جس حماقت سے گیا تھا ویسا نہیں آ رہا انہیں، لڑا کرتے ہوئے انہیں کچھ تبدیلی دکھ رہی میرے کو، آندھے بولے نہ سکھا ہے، انہوں آتے نئی چال چلے، انہوں کیا بولے کیا ہوا میاں اس کا، وہ نئے، ارے وہ نئے پرانے کی بات چھوڑو یار، وہ پہلے اپنے بھائی کا ذرا خبر لو، کیا ہوا میرے بھائی کو، وہ دشمن قبیلے کا نام لے کے بول رہے ہیں، وہ فلاں تمہارے دشمن قبیلے کے لوگ اس کے خلاف بہت پروپگنڈا کر رہے ہیں، میاں کہاں مار دیتے کہ اس کو ذرا چلو اٹھ کے ذرا دیکھیں گے، تو بھائی کا جذبہ دلا دیا، جوش، ہاں میرے بھائی کے اوپر کون ہاتھ اٹھاتا، رے فلاں چلا، انہوں جو ہے غصے میں آ کے چل میں آ رہا ہوں، چل بول اٹھ کے انہوں گئے ساتھ میں، والا پکڑ لے کے وہاں گئے تو کوئی قبیلہ نہ فیبلا کچھ بھی نہیں ہے، سب سنجیدگی سے بیٹھے ہوئے، تو انہوں گھر کے دیکھ کے بولے کئی کو لایا تو میرے کو یہاں سب سمجھ رہا ہوں بھائی کیا ہوا، اصل بول کے پکڑ لیے، تو نہیں تم چلو تو صحیح اندر، بولے تو اب انہوں کیا کرے، باہر سے چیخ لیتے ہوئے انہوں بھی گھسے اندر، معاذ بن جبل، اور کون معاذ بن جبل، سعد بن معاذ، معاف کرنا، کون سعد بن معاذ ہے یا معاذ بن جبل ہے، دونوں میں سے بھی کنفیوژن ہو گئی ہے میرے کو، دونوں ناموں میں سے کوئی ایک ہے، بھول رہا ہوں میں، غالباً معاذ بن جبل ہے، سعد بن معاذ ہی ہے وہ، ہاں سعد بن معاذ ہی ہے وہ، یہ وہ شخص ہے غالباً جن کی قبر ان کو دبوچی تھی، تو غالباً 70,000 ملائکہ ان کی جو ہے ان کے جنازے میں شرکت کرے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ ان کے جنازے میں شرکت کرے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جیسا یہ آئے، سردار تھے قبیلے کے، تو سعد بن معاذ یہ آئے، وہی چیختے ہوئے آئے غصے سے، تو وہی کچھ باتیں ہوئی، بھائی بولے بھائی بات سننے ہو، تم تو سمجھدار آدمی ہے، سننے میں کیا حرج ہے، تو بولے بات صحیح بول رہا بھائی، سننے میں کیا حرج ہے، تو سنتا ہوں میں بھی، تو وہی ہوا، غسل کرے آئے، بیٹھے، سنے، رو دیے، ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مقدس کی یہ اثرات دلوں کو جھنجھوڑنے والے اثرات ہوا کرتے تھے، جس سے کہ روحیں کانپ اٹھتی تھی سننے والوں کی، اسی وقت ایمان لاتے تھے۔ مصعب بن عمر سنا رہے، وہی دیکھ لو نا بھائی، سب سے پہلے آپ سیدنا عمر گھر سے نکلے تھے گھوڑے پہ بیٹھ کر کے، بڑے تمتراق سے نکلے تھے، آج سر لے کے آؤں گا فلاں چلا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رسول اللہ کا، اور گھر کی طرف پلٹ کے چلے گئے اپنے،
ان کو ایک صحابی پلٹا دیے ادھر حکمت سے بڑی، بڑا غصے میں دکھ رہا، تو بولے کدھر کا ارادہ ہے عمر؟ تو بولے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد کے ساتھ فلاں کر دوں گا، چلاں کر دوں گا۔ تو بولے وہ تو بعد میں کرنا، اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن مسلمان ہو گئی، تمہارا بھائی مسلمان ہو گیا۔ بولو تو انگار میں آ کے ہاں میرا بھائی اور میری بہن، میرا بھائی مسلمان کیسا ہو جاتے؟ بھاگے پلٹا کر گھر کی طرف بھاگے، بہن کو جا کے مار کے خونا خون کر دیے۔ بہن کا خون دیکھتے پس ڈھیلے پڑ گئے، اپنی خون کو جب دیکھے بہن کا خون نکلتا ہوا تو اتر گیا پورا غصہ غصہ۔ اب بہن کو بول رہے کیا ہو گیا اماں تیرے کو؟ فاطمہ بنت خطاب کو، ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب، ان کی بہن عمر بن خطاب کی۔ تو بول رہے کیا ہو گیا بیٹا تیرے کو؟ اماں تو ایسا کیسا چھوڑ دی اپنا دین، اپنے باپ دادا کا، کیسا چلے گئی تو ادھر فلاں چنا؟ اصل ہے کیا اس میں کشش جو تو اپنے باپ کو یاد نہیں رکھی، اپنے بھائی کو یاد نہیں رکھی؟ تو ایسی کیا کشش ہے اس کے اندر؟ مجھے بھی لے کے آ کے سناؤ آخر وہ کیا ہے۔ غصے میں بولے لا کے مجھے بھی سناؤ۔ تو بہن فاطمہ بنت خطاب بول رہے ہیں بھائی وہ اللہ کا کلام ہے، ایسی نہیں سناتی ہوں آپ کو، غسل کر کے آؤ۔ کیا بولے؟ غسل کر کے آؤ۔ تو یہ جو ہے ہمارے صحابہ اکرام کے طریقہ کار، یہ غسل کر کے آؤ، غسل کر کے آؤ۔ آپ تو سن رہے ہیں بار بار، آپ غیر مسلم کو بول رہے ہیں دے کے تو جامعہ لے کے جا پڑھ لیتے بیٹھ، بولے تو اس کو یہ بول کے دو بھائی اللہ کا ایشور کا کلام ہے، زبردست ہستی کا کلام ہے، اس کی قدر کرو، عزت کرو۔ پانی وانی نہا کے ارے دو چار چمبو ڈال لے کے ادھر سے ڈال لے کے پڑھتا ہوں گا، تمہارے کیا کرنا؟ عزت کرتا ہوں، نہیں احترام کرتا، تم بول کے دو نا اگر دینا ہی ہے تو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کا جواب مل گیا آپ کا؟ اور کچھ ہے؟ دیتے وقت بول کے دو، تو اس کو یہ بول کے دو کہ یہ یقیناً سارے انسانوں کے لیے ہے، تیرے میرے لیے بھی ہے، لیکن اس کی ایک عزت اور اکرام کا معاملہ ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ تیرے اور میرے کائنات کے پیدا کرنے والے خالق کا، ایشور کا کلام ہے، تو اس کو ذرا عزت سے پانی انہیں نہا کے کر کے پڑھتا جا بھائی، بول کے بولو اس کو، ٹھیک ہے؟ تو طہارت کبریٰ تو جو ہے شرط ہے، طہارت کبریٰ تو شرط ہے ہی اس کے لیے، اس کی تلاوت کے لیے۔ اب رہا اختلاف صغریٰ میں ہے، وضو کرے کہ نہیں کرے، تو اس میں ایک چھوٹ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سرسری کچھ مسئلہ دیکھنے کے لیے قرآن میں سے بغیر وضو کے کھول کے دیکھ لیا تو ٹھیک ہے، لیکن پابندی کے ساتھ پورے اہتمام سے تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہو تو اس کے لیے افضل عمل یہ ہے کہ وہ وضو کر کے ہی تلاوت کی غرض سے بیٹھے۔ ٹھیک ہے، آج کا تو یہ لمبا ہو گیا، آج ختم کر دیں گے اس کو انشاءاللہ۔ کچھ اہم باتیں آپ کے لیے اور ہے اس کے اندر، لا یمسہ الا المطہرون۔ اب اس کے بعد مجھے اس کی عظمت تو آپ سمجھ میں آ گئے، آپ کو سمجھ گئے آپ، پھر اب وحی کے اقسام وغیرہ وغیرہ بھی بتانا ہے آپ کو انشاءاللہ۔ وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے اترتی تھی، جبرائیل امین کیسے وحی لے کر کے آتے تھے، ابھی میں اس کا اشارہ کر دیا آپ کو، پہلی وحی غار حرا میں اتری تھی، تو انشاءاللہ وہ تمام تفصیلات میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہم جلد سے جلد اس کو جو ہے فارغ کر دیں گے، پھر وہ تاخراتیں بھی آ جا رہی ہے، اس میں خواتین غالباً آتی نہیں معلوم، جو آ رہی ہیں بیچارے اہتمام سے۔ تو کچھ سوال اگر ایک 5 منٹ کے لیے آج کے اس درس کے متعلق کچھ کھٹکا ہوا آپ کے اندر تو پوچھ لو، ورنہ چھوڑ دو، ورنہ چھوڑ دو بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔